وہ کہتے ہیں کہ حاجی کی 40 دن تک دعا قبول ہوتی رہتی ہے، کیا اس کا قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت ملتا ہے شیخ؟ نہیں، میرے علم کے مطابق تو ایسا نہیں کہ حاجی کی 40 دن تک دعا قبول ہوتی رہتی ہے، بلکہ وہ دعا تو سارا سال قبول ہوتی رہتی ہے۔ اللہ یہ کہ بعض اعمال ایسے ہیں جی جی کہ جو دعا کی قبولیت کے چانسز کو ختم کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، گناہ ایسے ہیں جی، اور بعض اوقات ایسے ہیں یا بعض ایام ایسے ہیں جن میں دعا کی قبولیت کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ الحمدللہ۔ تو آپ بات پھر وہی میں کروں گا کہ وہ سال بعد آنا ہے، یعنی کہ ہم سال کے پیکج لگاتے ہیں، سال بعد جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو روز ایسی گھڑی دی ہوئی ہے کہ جس میں دعا رد نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد ہی نہیں ہوتی۔ بے شک صحیح۔ اور ہم اتنے مصروف ہیں کہ ہمارے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ ہم جماعت سے 5 منٹ پہلے آ کے بیٹھ جائیں، اس وقت میں آ کے دعا مانگے نا آپ، ایسے ہی ٹھیک ہے۔ اسی طرح وہ رات کا پچھلا پہر ہے، ہاں جی، حل میں مستغفرین حل میں مستشفین، اللہ تعالیٰ منادی کرتا ہے، آؤ شفائیں لینے والے، آؤ گناہوں کی بخشش مانگنے والے۔ یہ روز کے پیکج ہیں، یہ ڈیلی پیکجز ہیں، یعنی کہ جن کا ہمیں علم ہی نہیں ہے، یا علم ہے تو ہم اس پہ عمل کرنے میں توجہ ہی نہیں دیتے، توجہ نہیں دیتے ہم، بالکل ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ یوم عرفہ کی دعا ہے، اور اسی طرح جنگ کے میدان میں کی جانے والی دعا ہے، سفر کی بھی ہے، سفر میں یا بارش کے دوران مطلب الفاظ ملتے ہیں۔ تو اسی طرح جو کام دعا کی قبولیت کو ختم کر دیتے ہیں، جی، رزق حرام ہے، ہاں جی بالکل، وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ کعبۃ اللہ کے غلاف سے چمٹ کر بھی دعا کرے تو اللہ کہتا ہے قبول ہی کوئی نہیں۔ یہ سر الفاظ ہیں، مطلب غزی بالحرام فانا یستجاب له، مطلب اس کو حرام سے پالا گیا ہے، رزق حرام تو نے اس کو کھلایا ہے، اس کی گروتھ رزق حرام سے ہوئی ہے، حرام کھا کے تو آیا ہے، لوگوں کی چمڑیاں اتار کے آیا ہے، لوگوں کے مالوں پہ قبضہ کر کے آیا ہے، پلاٹ ہتھیا کے آیا ہے اور غلاف کعبہ کے ساتھ چمٹا بیٹھا ہے، تو یہ کوئی دعا قبول شبول نہیں ہونی، ٹھیک ہے۔ تو یہ روزانہ جمعے والے دن صبح جمعہ ہے، چلے جمعہ ہی کر لیتے ہیں، صبح جمعہ ہے، ہفتے کے پیکج پہ آ جائے، ہفتے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جمعے والے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ اس میں انسان کوئی بھی اللہ سے دعا کرے اللہ اعطاہا ایاہ، اللہ تعالیٰ وہ مانگی گئی دعا اور مانگی گئی چیز ضرور اس بندے کو وہی چیز ایکوریٹ دیتا ہے جو اس نے مانگی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ جمعے والے دن ایک مومن سارا دن، بلکہ رات سے درود پڑھنا شروع ہو جانا ہے، ہاں بالکل، رات سے شروع ہو کے سارا دن درود پڑھتا ہے، اور جس دعا کے پیچھے اتنا درود ہو اس کی قبولیت کے چانسز کہاں تک چلے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو وہ گھڑی زیادہ جو اقوال ہیں وہ یہی ملتے ہیں کہ عصر کی نماز کے بعد ہے، عصر سے مغرب، عصر سے مغرب، جی جی، ٹھیک ہے۔ اگرچہ اور بھی اقوال ہیں لیکن زیادہ جو چیز ہے وہ یہی ملتی ہے، جی جی، تو بیٹھے نا ذرا اس وقت، آئے ہائے، مطلب مانگے اللہ تعالیٰ سے، سارا دن درود بھی پیچھے لگائیں دعا کے، پھر دعا مانگیں تو انشاءاللہ قبول ہوں گی۔ شیخ ہماری عادت بن چکی ہے اس قوم سے کہ ہم شارٹ ویز تلاش کرتے ہیں، خود نہیں کرنی، وہ حاجی صاحب آئیں گے ان سے کروائیں گے، یا پھر کسی کے پاس سفر کر کے لوگ چلے جاتے ہیں، آپ دعا کریں، تو دل سے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کی بھی قبول کرے گا۔ شیخ فرمائیے، آپ کچھ فرمانا چاہ رہے تھے؟ ہاں جی بالکل، شیخ صاحب نے تفصیل بیان فرمائی۔ ہاں جی، باقی یہ ہے کہ حج جی سے جو شخص آنے والا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے 40 دن یا کیا، ایسی کوئی روایت نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اور یہ چیزیں علاقائی ہوتی ہیں۔ ہاں شیخ، ہمارے علاقوں میں پھر ایک اور تصور ہے سر، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب تک حاجی اپنے گھر میں داخل نہ ہونا، وہ جو بھی دعا مانگے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اچھا، تو اب حاجی صاحب کیا کرتے ہیں، اچھا، حاجی صاحب آ جاتے ہیں اچھا، اور اپنے حجرے میں آ جاتے ہیں، گھر میں نہیں جاتے، بیوی سے ملاقات نہیں فرماتے، اور وہ ایسے بیٹھے رہتے ہیں، 1 دن 2 دن، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں اور حاجی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، گھر نہیں جاتے، کیونکہ گھر میں جانے کے بعد پھر کیا ہو، دعا کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، تو بیوی اور بچے وغیرہ وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ والد مکرم اور خاوند محترم تشریف لائیں گے، ملاقات ہوگی، وہ نہیں کرتے۔ لیکن یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مومن جب دعا مانگتا ہے اور وہ شرائط کے مطابق ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ دعا قبول فرماتا ہے۔